اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو پہچان نہیں پائے کہ فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے ان کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے لا کر کے پیش کیا فرشتوں کے سامنے، لیکن دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیا ہے معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ہم کو قوم لوط کے پاس جانا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا جو عذاب کا جو تذکرہ کیا ہے، ان کے اس برے فعل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب فرشتوں کو انسانی شکل میں آئے تو وہ ان کو پہچان نہیں پائے جب تک کہ وہ جو ہے خود سے کہے کہ ہم فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا کہ قوم لوط جو ہے برائی میں مشہور تھی، مردوں کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو پوری کرتی تھی۔ تو جب ان پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا تو فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر گئے۔ جی، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری قوم کے لوگ ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط نے کہا اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے میری بیٹیوں سے شادی کرو، نکاح کرو، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن یہ تو جو ہے لڑکے ہیں ان کے ساتھ برائی نہ کرو اور مجھے جی ذلیل نہ کرو۔ جی، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہم فرشتے بھیجے گئے ہیں، تم جو ہے اپنے خاندان کو لے کر کے رات کے کچھ حصے میں آگے بڑھ جاؤ اور ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اگر غیب کا علم ان کو ہوتا تو وہ فوراً پہچان لیتے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اور بھی زیادہ خیر میں کماتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جنگ احد میں آپ علیہ السلام کے دندان کو شہید کیا گیا اور آپ جو ہے زخمی ہوئے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو وہاں لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اوباشوں کے ذریعے سے جو ہے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں نے آپ کو مار کر کے تکلیف پہنچا کر کے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ سب سے بڑی چیز حضرت عائشہ کا واقعہ عفق کا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، غزوہ بنی المصطلق سے جب واپس ہو رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی عمر کم تھی، اتنی زیادہ ان کا وزن بھی نہیں تھا۔ جس ہودج پر ان کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہی ہے جن کی ذمہ داری تھی اٹھا کر لے جانے کی، لیکن آگے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے۔ پیچھے صحابی حضرت صفوان بن معطل، وہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ پیچھے جو ہے لشکر کے قافلے کی کوئی چیز چھوٹ جائے دیکھ بھال کر کے لے کر آنے کی ان کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، اس لیے کہ واقع حجاب سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ادھر منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جو ہے بدکاری کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت، ان کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے۔ جی، بغیر دیگر صحابہ سے اللہ کے رسول درمیان میں، یعنی کہ وہ تو 1 مہینے تک اللہ کے رسول کو تکلیف اٹھانا پڑا، لیکن درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے ان کے بارے میں صفائی مانگی کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، جیسے علی بن ابی طالب ہے یا ان کے جو گھر کے افراد ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، سب سے اللہ کے رسول نے وہاں پر صفائی مانگی کہ عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے، یعنی کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے کیا، ان سے گناہ ہو سکتا ہے کیا۔ اللہ کے رسول کو اگر غیب کا علم اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کب کا مطلب اپنے صحابہ کے سامنے ان کی صفائی پیش کر دیتے۔ 1 مہینے تک آپ کو اللہ کے رسول کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی، ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچی، ان کی اہلیہ کو تکلیف پہنچی، عائشہ عنہا تکلیف میں تھی اور کافی غمزدہ تھی، وہ سارے مسلمان سارے صحابہ پریشان تھے۔ تو اتنا مطلب اللہ کے رسول کو غیب کا علم اگر ہوتا تو پھر مطلب اللہ کے رسول 1 مہینے تک انتظار کیوں کرتے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع نہیں کیا اس وقت تک آپ کو یہ چیز پتہ نہیں چلی کہ منافقین نے یہاں پر پروپیگنڈا چلا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔